پاک پتن پولیس کی شاندار کارروائی، عمران نورف ٹرانسفارمر چور گینگ گرفتار۔ ڈی پی او پاک پتن فیصل مختار کی قیادت میں تھانہ چک بیدی پولیس کی کارروائی۔ تھانہ چک بیدی پولیس نے 4 رکنی ٹرانسفارمر چور گینگ گرفتار کر لیا۔ تھانہ چک بیدی پولیس نے سرغنہ عمران نورف مانی سمیت 4 ٹرانسفارمر چور گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا مال، مسروقہ ٹرانسفارمر، بجلی کی تاریں اور موٹریں برآمد کر لی گئیں۔ ملزمان مین سپلائی کی تاروں پر رسے پھینک کر تاریں جوڑ کر بجلی کی ترسیل بند کر دیتے تھے۔ یہ گینگ ضلع بھر سے بجلی کے ٹرانسفارمر اور قیمتی تانبے کی تاریں اور موٹریں چوری کرتے تھے۔ ملزمان کا 10 سے زائد ٹرانسفارمر اور بجلی تاریں چوری کرنے کا انکشاف۔ مزید انکشافات متوقع۔ ایک اور ہوا کی بیٹی اجتماعی زیادتی کا شکار۔ تھانہ سٹی حاصل پور میں مقدمہ درج ہونے کے باوجود ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ متاثرہ خاندان حصول انصاف کے لیے سراپا احتجاج۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں حاصل پور سے چودھری محمد اسلم کی یہ رپورٹ۔ ان کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا، لیکن بااثر ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ متاثرہ خاندان و اہل علاقہ حاصل پور تھانہ سٹی کے نکے تھانے دار کے خلاف سراپا احتجاج۔ متاثرہ خاندان حصول انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ عزت اوباشوں نے لوٹ لی، جمع پونجی پولیس نے بٹور لی۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعظم پاکستان سے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ لیاقت پور، جہاں پر پرانے زمانے میں کسان کھیتوں میں سارا دن کام کرتے تھے اور تھک ہار کر شام کو گھر لوٹتے تھے، لیکن تب بھی کام کچھ نہ کچھ رہ جاتے تھے۔ اب دور جدید میں ہر مشکل سے مشکل کام آسان ہو گیا۔ اب دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہونے لگا ہے۔ سرگودا احمد ٹاؤن میں نوجوان کی گلا کٹی لاش برآمد۔ مقتول علی رضا گھر کے اوپر والے پورشن میں سویا ہوا تھا۔ اہل خانہ بازار خریداری کے لیے گئے، واپسی پر نوجوان کی گلا کٹی لاش ملی۔ کینٹ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول کی لاش کے پاس سے خون آلود چاقو ملا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ قتل ہے یا خودکشی۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہسپتال منتقل کر دی۔ شجاع آباد میں سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کی پیپلز پارٹی ضلع ملتان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری چودھری محمد حسین شاہین میو کے چھوٹے بھائی غلام حسین کی وفات پر اظہار تعزیت، مرحوم کی مغفرت فاتح خوانی کی۔ ان کے ہمراہ مخدوم سید ابو الحسن گیلانی، سجادہ نشین دربار موسیٰ پاک شہید اور سید احمد مجتبیٰ گیلانی سابق MPA تھے۔ مخدوم ابو الحسن گیلانی نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ سید یوسف رضا گیلانی نے مرحوم کے بھائیوں خادم حسین قادری، فدا حسین، مرحوم کے بیٹوں حافظ عتیق الرحمان، انیس الرحمان سے اظہار ہمدردی کیا۔ اس موقع پر نعیم خان، میاں ایاز بوتلہ اور معززین علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مانچن آباد میں عوام کی تفریح کے لیے کوئی پارک موجود نہیں۔ چند سال قبل لیسی میڈم فائقہ شہر کے دور میں بنایا جانے والا گرین بیلٹ، جس کو واک کے لیے ٹریک تیار کر کے خاردار تاریں لگا کر اور لائٹنگ سے دیدہ زیب بنایا گیا تھا، لیکن انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے احمد یار کھوکھر وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی احمد یار کھوکھر، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں منچن آباد کے اکلوتا جو نا گرین بیلٹ میں، جو کہ منچن آباد میں اس سے پہلے کوئی پارک نہیں ہے لوگوں کے سیر و تفریح کے لیے، اور یہ گرین بیلٹ فائقہ سیر اسسٹنٹ کمیشن منچنا کے دور میں بنایا گیا تھا، جو آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس میں سادہ تار لگائی گئی تھی، لائٹیں لگائی تھی، جو کہ سب چوری ہو چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیالات ہیں ان کے۔ جی بہت شکریہ TNN نیوز کا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ منچن آباد فوڑوا کے کنارے اسسٹنٹ کمشنر فائقہ سیر نے بہت خوبصورت گراسی پلاٹ بنایا تھا، لان ٹائپ بنایا تھا، تو اس کے بعد جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنرز آئے ہیں انہوں نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی، جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے ہے کہ گراس ختم ہو چکی ہے، دھوڑ مٹی اڑ رہی ہے۔ یہاں پہ جو بینچ بنائے گئے تھے شہریوں کی سٹڈی کے لیے، بیٹھنے کے لیے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، نہر کے پانی کو انجوائے کرنے کے لیے، تو وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں، غائب ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ خوبصورت درختوں کے ساتھ لائٹیں لگائی گئی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی ہیں، کوئی لے گیا اٹھا کے، یا خارہ دار تار لگائی گئی تھی کوئی جانور نہ آئے، وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اکیلے وہ کھمبے کھڑے ہیں۔ اور یہاں پہ پانی دینے کے لیے جو تھا نلکا لگا ہوا تھا وہ بھی کوئی چوری کر کے لے گیا۔ یہاں پہ ڈونکی پمپ تھا جس کے ذریعے گراس کو
گھاس کو پانی دیا جاتا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو میں منچن آباد کے اسسٹنٹ کمشنر سے DCO بہاول نگر سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدارہ صحت جو ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے, تو شہریوں کی صحت کے لیے ماحول بھی صحت والا فراہم کیا جائے. انوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ زندگی کو بڑھاتی ہے, تو یہاں پہ بہت جو مٹی ہے, گرد و غبار ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ جو گھاس ہے اس کو دوبارہ سے اگائیں, یہاں پہ پانی کا انتظام کریں, یہاں پہ جو سہولیت پہلے دی گئی تھی ان کو بحال کریں تاکہ شہری جو ہیں واک بھی کر سکیں اور یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے بھی کر سکیں. جی بالکل, یہ کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں دوبارہ گھاس اگا کر شہریوں کو تفریح کا موقع بحال کیا جائے. جی خبر شامل کرتے ہیں چمن سے. ہمارے نمائندے حبیب اللہ چکزئی کی رپورٹ کے مطابق شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. گزشتہ روز لیویز اہلکار محمد نعیم کو ڈیوٹی کے دوران نامعلوم افراد کی جانب سے شہید کیا گیا تھا, جو کہ آج پاک فوج نے ان کے گھر جا کر فاتح خوانی کی اور پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور شہید کے گھر والوں کو راشن دیا گیا اور لواحقین کو یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج اپنے شہیدوں کے خون پر ناز کرتی ہے. اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے. پاک پتن پولیس نے DPO پاک پتن فیصل مختار کی قیادت میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے ٹرانسفارمر چور گینگ گرفتار کر لیا. درجنوں وارداتوں کا انکشاف, لاکھوں مالیت کے ٹرانسفارمر, موٹرز, تانبے کی تاریں برآمد. کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں ویکسینیشن کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے, جبکہ ڈینگی بخار کے بھی کوئی امکان نہیں. میونسپل افیسر لاچی محمد امین کے ساتھ ہمارے نمائندے ملک یاسین موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. جی ملک. جی شکریہ. میں اس وقت تحصیل لاچی میں موجود ہوں, جہاں پر یہ تحصیل لاچی جو ہے وہ تو پہلے ڈینگی بخار کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اس خبروں میں آ رہا تھا, لیکن اب TMO لاچی محمد امین نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے اور کرونا اور جو یہ ڈینگی بخار ہے اس کی وجہ سے یہاں پر بہت ہی زیادہ کام ہوا ہے. تو یہاں پر ان کے کیسز کی تعداد بالکل نہیں ہے, اور جبکہ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ اور اسسٹنٹ کمشنر لاچی جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں بہت کام کر چکے ہیں. تو ہمارے ساتھ TMO لاچی محمد امین موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں کہ یہ انہوں نے قابو پایا اس بیماری پہ. السلام علیکم. جی میں اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ انسان یہ جو معاملات ہو رہے تھے یہ ہماری کچھ غلطیوں سے ہو رہے تھے, لیکن الحمدللہ اب اس میں تحصیل لاچی میں ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ کافی حد تک پورا ہو چکا ہے اور لوگ SOPs پہ بھی عمل درآمد کر رہے ہیں. جہاں تک ڈینگی کی صورتحال ہے تو اس کے لیے TMA ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر لگاتار اس کوشش میں لگی ہوئی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہاں سے کوئی ڈینگی کا مثبت کیس نہیں آیا, اور انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنے کام کو جاری ساری رکھیں گے اور عوام سے بھی ہمارے التماس ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں. شکریہ. جی آپ نے TMO لاچی کی باتیں سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اپنی جو ہے پوری کوشش کی ہے کہ لاچی کی عوام اس مرض سے دور رہے. جی تحصیل لیاقت پور میں ریسکیو اہلکاروں کی فزیکل فٹنس برقرار رکھنے کے لیے ایک روزہ فزیکل فٹنس ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا, جس میں 1 میل دوڑ اور مختلف جسمانی ایکسرسائز شامل تھی. ریسکیو اینڈ سیفٹی افیسر محمد عمران ساجد کے مطابق اس قسم کی سرگرمیوں سے ریسکیور ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رہیں گے اور دوران ایمرجنسی بہتر انداز سے کام کر سکیں گے. اس کے علاوہ ریسکیو آفس میں جنرل دربار کا انعقاد کیا گیا, جس میں روزمرہ ڈیوٹی کے دوران درپیش مسائل اور ان کے حل اور ریسکیورز کی فلاح و بہبود سے متعلق تفصیلی بات چیت کی گئی. ٹریفک پولیس کی جانب سے روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں سٹی پولیس افیسر ملتان خرم شہزاد حیدر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. تقریب میں SSP آپریشنز عامر خان نیازی, چیف ٹریفک افیسر ملتان جلیل عمران خان نے بھی شرکت کی. جہانیہ میں کھاد کا بحران ختم نہ ہو سکا, کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے سراپا احتجاج ہیں. کاشتکاروں نے کھاد نہ ملنے پر سپر ہائی وے روڈ بلاک کر دیا, ٹریفک جام ہونے سے لمبی لائنیں لگ گئیں. کاشتکاروں نے محکمہ زراعت کے افسران کے خلاف نعرے بازی کی. کاشتکاروں نے مذاکرات کے لیے آنے والے محکمہ زراعت کے افیسر مظہر کلیم کا گھیراؤ کر لیا. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ڈیلرز اور محکمہ زراعت کی ملی بھگت سے جہانیہ میں کھاد بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے. کھاد موجود ہونے کے باوجود ڈیلرز کھاد دینے سے انکاری ہیں, جس سے گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. جب تک کھاد کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا. انتظامیہ کی جانب سے کھاد فراہمی کی یقین دہانی پر کاشتکاروں نے احتجاج ختم کر کے روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا.
पाक पतन में डिप्टी कमिश्नर सुहेल अहमद कैफी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसफ मलिक सीओ बल्दिया के हमरा महीना सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया और मुलाजमीन के हमरा झाड़ू लगाकर हुकूमत पंजाब के अहकामात पर सफाई मुहिम का आगाज़ किया। माहाना सफाई मुहिम में सीवरेज लाइन, मेन होल्स की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली समेत शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में सफाई का काम किया जाएगा। ओज शरीफ जलालपुर पीरवाला के नवाही देहातों को मिलाने के लिए दरियाए सतलुज पर पुल बनाने का मुतालबा आवाम ने कर दिया। दरियाए सतलुज में तुग़यानी के बायस ओज शरीफ और जलालपुर पीरवाला के मकाम पर दर्जनों देहात को आपस में मिलाने के लिए पुल न होने के बायस मकामी लोगों को दरिया अबूर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दौरे जदीद में भी ओज शरीफ और जलालपुर पीरवाला के रिहायशी दरियाए सतलुज को अबूर करने के लिए कश्तियों का सहारा लेने पर मजबूर हैं। ओज शरीफ के नवाही गाँव बस्ती चाकर खान रिंद के मकाम दरियाए सतलुज पर पुख्ता राब्ता पुल तो तामीर न हो सका, अलबत्ता दरिया में तुग़यानी के बायस मकामी लोगों को कश्ती के जरिए खतरात से भरपूर सफ़र तय करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना है। अगर कश्ती दूसरी तरफ होती है तो मरीजों को भी इंतज़ार करना पड़ता है। सरगोदा में पीपल्स पार्टी का कल सयाल शरीफ में जलसा होगा। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक जलसा के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। जलसा सयाल शरीफ के मकाम सरगोदा जंग रोड पर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो 12 बजे सयाल शरीफ नईमुद्दीन सियालवी के घर पहुंचेंगे। जलसे के हवाले से सज्जादा नशीन और नईमुद्दीन सियालवी के दरमियान बातचीत, डीसी सरगोदा के पास जाने के बजाय आपसी मामलात तय पा लिए गए। पीपल्स पार्टी की ज़िले क़यादत जलसा की तैयारियों में मसरूफ़ है। सरगोदा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के खुसूसी इम्तहानात 2021 का ऐलान कर दिया है। चेयरपर्सन डॉक्टर कौसर रईस ने नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए बताया कि 2471 उम्मीदवारों ने इम्तहान में हिस्सा लिया, जिनमें से 1720 कामयाब करार पाए हैं और उनका तनासब 69.61% रहा। उन्होंने बताया कि रेगुलर 6 उम्मीदवारों में से तमाम कामयाब हुए हैं, जबकि प्राइवेट 2465 उम्मीदवारों में से 1714 कामयाब रहे। अब रुख करते हैं हासिलपुर का, जहां बज़्म गुलिस्तान हासिलपुर के ज़ेरे एहतमाम आल तहसील मुकाबला हुस्न क़िरात व नात मुनक़्क़द हुआ। तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अदनान इफ्तिखार और चौधरी कामरान खालिद थे। इसी हवाले से देखते हैं चौधरी मोहम्मद असलम की ये रिपोर्ट। बज़्म गुलिस्तान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे एहतमाम विफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया से रजिस्टर्ड तलबा के दरमियान आल तहसील हुस्न क़िरात व नात मुकाबला मुनक़्क़द हुआ। तक़रीब के मेहमान ने गिरामी हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ सियासी व समाजी शख्सियत चौधरी अदनान इफ्तिखार और चौधरी कामरान खालिद थे। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मुकाबला में मुख्तलिफ मदारस के तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि कारी रियाज अहमद सईद ऑफ बहावलपुर, कारी अब्दुल मजीद विहाड़ी, कारी इदरीस फारूकी बहावलपुर ने तिलावत और इब्राहिम हसन सलाहुद्दीन ताहिर और प्रोफेसर अबैदुल्ला नजाकत हासिलपुर ने मुकाबला नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जजेस के फ्राइज सरंजाम दिए। तिलावत में अव्वल पोजीशन उमर फारूक बिन अब्दुल रशीद, नात शरीफ में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद जकवान बिन कारी अब्दुल माजिद, दोइम और सोइम पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों को मेहमानाने ग्रामीण शील्ड्स और तारीफी असनाद दी, जबकि मेहमानाने ग्रामी को भी एजाजी शील्ड से नवाजा गया। इस मौका पर हाजिरीन तकरीब ने मुंतजमीन की काविशों को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि आखिर में मुल्क व मिल्लत की सलामती, बका, मुस्लिम उम्मा के इत्तफाक व इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद असलम, TNN हासिलपुर। तबूक रीजन में बर्फबारी ने मौसम को यकसर तब्दील कर दिया। तबूक के मशहूर पहाड़ी इलाके अल्लोज पहाड़ पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर तन गई, जिसकी वजह से रात का दर्जा हरारत -2 हो जाता है। इस ठंड का मज़ा लेने के लिए बड़ी तादाद में सऊदी सियाहों के साथ साथ जद्दा और रियाद से मकामी पाकिस्तानी सियाहों ने भी वहाँ पहुँच कर खूब हल्ला गुल्ला किया और अल्लोज पहाड़ के नाम से वहाँ पाए जाने वाले मशहूर बादाम के दरख्त के हवाले से मालूमात हासिल की।